کچھ بات کرتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کی۔ آپ کو بتائیں کہ کئی سالوں کے بعد آج یہ خبر میری نظر سے گزری کہ لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ کئی سالوں کے بعد بہتر ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس بار اسموگ بھی کم رہی تھی گزشتہ برسوں کی نسبت، اور جو بھی گورنمنٹ چاہے کوئی کہے کہ کاسمیٹک اقدامات کر رہے ہیں یا سیریس اقدامات کر رہے ہیں، ایئر کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کئی سالوں کے بعد جو لاہور کے عوام ہیں وہ ایک صاف جو فضا ہے اس میں سانس بھی لے رہے ہیں۔ یہ تو لاہور کی بات ہو گئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ممبئی میں یا دلی میں بھی لوگ اکثر ایئر کوالٹی کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کی کچھ دیر کے لیے طبیعت خراب ہوگی، آپ کو کوئی الرجی ہو جائے گی، جان لیوا بھی یہ ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو کہ ہیلتھی نہیں ہے۔ اسی پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ہر سال 70 لاکھ اموات۔ فضائی آلودگی انسان کو کن مہلک بیماریوں کا شکار کر رہی ہے؟ شہروں پر شائع ہوئی اسموگ سے گھروں کے اندر موجود دھوئیں تک، فضائی آلودگی پوری دنیا میں انسان کی صحت اور ماحول کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آلودہ ہوا میں موجود باریک ذرات کے باعث ہر سال قریباً 70 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ آلودگی فالج، دل کی بیماریوں، پھیپھڑوں کے کینسر، سانس کے انفیکشن اور دمے جیسی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی نالیوں میں جلن بھی پیدا کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا کی 90% سے زیادہ آبادی آلودہ ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہے۔ تیل، کوئلہ اور گیس ایسے فاسل فیولز کا جلنا، صنعتی اخراج اور گاڑیوں کا دھواں اس آلودگی کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر اور گھروں میں ٹھوس ایندھن کا استعمال بھی فضائی آلودگی کے بڑے ذرائع ہیں۔ گھروں کے اندر فضائی آلودگی کے بڑے ذرائع میں تمباکو کا دھواں اور ٹھوس ایندھن سے چلنے والے غیر مؤثر اور رسنے والے چولہوں کا دھواں شامل ہے۔ فضائی آلودگی کے اہم اجزاء میں کاربن مونو آکسائیڈ، اوزون، نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ شامل ہیں۔ باہر کی ہوا کی آلودگی اور گھروں کے اندر کی آلودگی دونوں ہی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے، جن میں پالیسی سازوں اور عوام کو آلودگی کے قابل قبول معیار اور اس کے صحت پر اثرات سے آگاہ کرنا اور فضائی معیار کی نگرانی کرنا شامل ہے۔ کم عمر بچے، حاملہ خواتین اور بزرگ افراد فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی سے بچنے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صاف ستھری ٹرانسپورٹ، توانائی کی بچت والے مکانات، صنعتوں اور بجلی گھروں میں بہتر ایندھن کا استعمال اور کچرے کو بہتر انداز سے ٹھکانے لگا کر فضائی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جب آلودگی زیادہ ہو تو گھروں کے اندر رہنے کو ترجیح دیں، ایئر پیوریفائر استعمال کریں اور زیادہ ٹریفک والے علاقوں سے دور رہیں۔ گھروں کے اندر آلودگی کو کم کرنے کے لیے تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، کیمیائی صفائی کرنے والے اشیاء کا استعمال کریں اور کھانا پکاتے وقت مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ گھروں کے اندر موم بتیاں، اگربتی اور ایروسول اسپرے کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ اشیاء ہوا کو آلودہ کرتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے اوپر یہ آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں جو جانیں ہیں وہ بھی اس سے جا سکتی ہیں۔ تو یا تو آپ اپنی گورنمنٹس کے اوپر جہاں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں یہ پریشر ڈالیں، خود بھی ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، یا پھر جو اس کے طریقے آ چکے ہیں، ویز آ چکے ہیں جس میں آپ اپنے آس پاس کی جو ہوا ہے اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں، پیوریفائرز کا استعمال ضرور کریں۔ خاص طور پہ جو صنعتی شہروں میں لوگ رہتے ہیں یا میٹروپولیٹن سٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، ٹریفک کا دھواں بھی وہاں پر موجود ہے، درختوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے۔ لوگوں کے لیے مزید جو ہاؤسنگ ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے درختوں کے درخت اور جنگلات کے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایسی جگہوں پہ، ایسے جو میٹروپولیٹن سٹیز میں آپ موجود ہیں تو یقیناً آپ کو اس مسئلے کو بھی سیریس لینا چاہیے۔ اکثر شاید جو آپ کی سانس لینے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور قسم کی الرجیز ہو رہی ہیں، اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ڈپریشن کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق بھی آپ کے آس پاس کے ماحول سے اور ماحولیاتی آلودگی سے بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کے اوپر بھی ہم اپنے آنے والے شوز میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن
वीक का लास्ट शो है और यकीनन सब जानना चाहते हैं ईरान की जो जंग है वो कब तक ख़त्म हो सकेगी, और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो मैंने आपको बता दूं कि उन्होंने जो कल कौन सा खिताब किया है उसमें ईरान को उन्होंने धमकियां ही दी हैं, और सबसे खौफनाक बात उन्होंने यही कही है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज दिया जाएगा। इन धमकियों के साथ साथ कुछ मुज़ाकरात की बात करते रहे, कुछ अपने वोटर से मुखातिब हुए और उन्होंने अपने वोटर से मुखातिब होकर कहा कि वो समझते हैं, वो ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, वो जंगों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको इस जंग में जाना पड़ रहा है। ये एक ऐसी ही काविश लग रही है कि जिसमें उन्होंने देखा कि लाखों लोग जब अमेरिका की सड़कों पर आकर नो टू वॉर कह रहे हैं, एंटी वॉर मुजाहरे इस वक्त मगरिब के मुख्तलिफ ममालिक में हो रहे हैं। बिलखुसूस अगर अमेरिका की बात की जाए तो उनके लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए वो बाकायदा कानून साजी भी करवाना चाहते हैं कि वो अगली बार भी अमरीकी सदर बन सकें। इसलिए ये वॉर के हवाले से कम पैगाम था और अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने और मुतमईन करने के लिए ये ज़्यादा पैगाम दिखाई दे रहा था। अब सूरत हाल ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि वो बाकायदा इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। जो हमले उनके ऊपर किए जा रहे हैं उससे वो परेशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल की जंग में वो बाज़ाब्ता तौर पर शामिल नहीं होना चाहते। इस वक्त तक सिर्फ उनकी जानिब से अपना जो हक़ दिफा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो कल जो हमने आपको एक बहुत बड़ी खबर दी थी कि इसराइली पार्लियामेंट पे फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत देने के हवाले से एक कानून पास किया गया है। इस हवाले से बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सबसे अच्छा मैसेज जो है वो सऊदी अरब की जानिब से उनका जो ऑफिशियल पेज है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, उन्होंने मैसेज दिया है। और उस मैसेज में उन्होंने सिर्फ सऊदी अरब का स्टैंस नहीं बल्कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का स्टैंस भी रखा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इस ऑफिशियल मैसेज में लिखा कि पाकिस्तान की रियासत, कतर की रियासत, जॉर्डन की रियासत और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ये तमाम जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक है जिसमें तुर्की, इंडोनेशिया भी शामिल है, ये तमाम मिलकर इज्तिमाई तौर पर मज़म्मत करते हैं इसराइली पार्लियामेंट के इस फैसले की और इसको कंडेम किया है। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म की यूनिटी इन ममालिक की जानिब से शो की गई है और हम यही उम्मीद करते हैं कि यही यूनिटी ईरान जंग से मुतालिक भी सामने आए और जल्द से जल्द ये जो खत्ते को एक नई जंग की तरफ झोंक दिया गया है इससे भी छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि इसका जो असर है वो ईरान में रहने वाले शहरियों पर आ रहा है, खलीजी ममालिक पर रहने वाले शहरियों पर भी आ रहा है, लेकिन आसपास दुनिया में हर जगह जो आम इंसान है, जो जंग नहीं चाहता, जो सिर्फ अमन चाहता है, वो भी अब इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। इस जंग के हवाले से जो अपडेट्स आएंगी, दुआ यही करते हैं इस वीकेंड पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आए। ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, लॉन्ग वीकेंड है, आप अपने प्यारों के साथ होंगे, घरों पे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग अपने घरों पे इस वक्त ख़ुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं, उनके ममालिक को जंग का सामना है, वहाँ पर भी अमन आए, उन सब के लिए भी दुआएं। और जो लीडर्स इस वक्त फैसले कर रहे हैं जंगों में जाने के, उनको भी जो है वो हिदायत आए और कुछ बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ। इसी के साथ, इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।